ہمارے درمیان نسائی ادب کے حوالے سے ایک اہم نام پروفیسر نجمہ رحمانی صاحبہ موجود ہیں، جو دہلی یونیورسٹی کی شعبہ اردو کی صدر بھی ہیں، اور افسانے کے حوالے سے ان کا بڑا اہم کام ہے۔ اردو افسانے کا سفر نام سے بڑی اہم کتاب منظر عام پر آ چکی ہے، جس کی 2 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ آزادی کے بعد اردو شاعرات، ہندوستانی شاعرات، یہ کتابیں بھی نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ میں انہیں ثروت حسین کے اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ مٹی پہ نمودار ہیں پانی کے جزیرے، مٹی پہ نمودار ہیں پانی کے جزیرے، ان میں کوئی عورت سے نہیں گہرا۔ میں ملتمس ہوں ڈاکٹر نجمہ رحمانی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور گمشدہ خوابوں کی ایک رپورٹ پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بولنے کا ارادہ نہیں تھا کیونکہ گلے میں بہت تکلیف ہے، تو نام پکار لیا گیا تو 2-3 جملے کہہ پاؤں گی۔ اشر صاحب کی جسارت کا ذکر بہت سے لوگوں نے کیا۔ ان کی جسارت ان کی کتاب سے زیادہ ان کے فیس بک پوسٹ پہ دیکھنے کو ملتی ہے، اور کئی بار میں گھبرا جاتی ہوں، گھبرا کے دوستوں سے کہتی ہوں اشر صاحب لکھ کیا رہے ہیں آپ، پلیز ان سے بات کیجیے ذرا۔ نہیں، مجھے تو جسارت سے کچھ زیادہ لگتا ہے۔ بہرحال جسارت کی کا ایک نمونہ ہم نے ان کے ناول اس نے کہا تھا میں دیکھا بھی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں میرا تعلق یونیورسٹی سے ہے، جو بہت ماڈرن جگہ کہی جاتی ہے، جہاں ہر قسم کے لوگوں کی پذیرائی ہوتی ہے، لیکن ٹرانسجینڈرز کی پذیرائی وہاں اب بھی نہیں ہوتی ہے۔ دلی یونیورسٹی بہت ماڈرن یونیورسٹی کہی جاتی ہے۔ اردو میں افسانے بہت سے لکھے گئے ہومو سیکشولیٹی پہ، لیسبینزم پہ، لیکن وہ افسانے اپنے اندر وہ کسک، وہ تڑپ، وہ تکلیف اور وہ ٹارچر جو سماج سے ملتا ہے، وہ ان میں کہیں نہیں تھا۔ مجھے مشرف علم ذوقی کا افسانہ یاد ہے، اس سے پہلے پرانے پیش ممتاز شیرین نے بھی ایک افسانہ لکھا تھا، اس میں چپتا ایک افسانہ تو بہت مشہور ہے۔ اس میں بھی ایک افسانہ ہے، میں معاف کیجیے گا میں عنوانات اس وقت بالکل ذہن میں نہیں ہے، صرف کہانیاں ذہن میں ہیں، تو ہاں میں عنوان، ہاں، جس میں ایک ٹیچر کی کہانی ہے کہ کس طرح ایک ہڈن ایک تحقیر ہے ان کے ساتھیوں میں، اس کے اسٹوڈنٹس میں، جن میں ہمت نہیں ہے اپنی بات کہنے کی، لیکن ان کی مسکراہٹ، ان کا دبا دبا لہجہ، وہ تمام چیزیں جھیلتے ہوئے ایک آدمی اس سماج میں سروائیو کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ وہ ہمت اس کیریکٹر میں ہے، اور مجھے لگتا ہے اپنی نوعیت کا وہ ایک الگ افسانہ ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے۔ کسی زمانے میں امراؤ جان ادا کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ طوائف کے تعلق سے ہمدردی کا جو ایک تاثر پیدا ہوتا ہے وہ امراؤ جان ادا کے بعد سے پیدا ہوتا ہے، اور اشر نجمی کے ناول اور ان کے اس افسانے کے حوالے سے میں یہ بات کہوں گی کہ وہی تاثر، وہی ہمدردی، وہی چیزوں کو ایک نئے اینگل سے، روایتی انداز سے ہٹ کے دیکھنے کا کہ ایک ہمیں ایک موقع ملتا ہے۔ بالخصوص 2 افسانوں کا میں ضرور ذکر کروں گی۔ پہلے افسانے پہ تو بہت بات ہوئی، کشمیر ایشو پہ۔ مجھے لگتا ہے کہ کشمیر ایشو پہ لکھا ہوا افسانہ اشر نجمی کا ایک خواب ہے، اس لیے کہ حقیقتیں تو اس سے بہت دور، بہت برعکس ہیں۔ ہم بہت آسانی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نان وائلنس سے کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں، کچھ اچیو کر سکتے ہیں۔ کل شام میں ایک بک ڈسکشن میں تھی، اس ڈسکشن کا جو آخری نتیجہ تھا یہ تھا کہ پیس اب وائلنس کے تھرو ہی آئے گا۔ اپنی اپنی اوپینین ہے۔ اشر نے ایک خواب دیکھا ہے، خدا کرے وہ خواب سچا ہو، لیکن امید کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک طرح سے کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے غالباً انہوں نے ایک جادوئی کیفیت، ایک کیریکٹر پیدا کرنے کی کوشش کی جو لوگوں کو مسحور کرتا ہے، اور ہم جو آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں لوگ جس شہر میں گرفتار ہیں وہ کچھ اور ہے، وہ شخص تو نہیں ہے۔
آج کا سحر ایک مخصوص رنگ میں ڈوبا ہوا ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں. تو امید باقی رہے. شاید فنکار کا فریضہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ قاری کے دل میں امید جگائے. تو ان امیدوں کو ساتھ لے کے شاید چلنے کی ضرورت ہے، لیکن حقیقت سے آنکھیں بند کر کے بھی بیٹھا نہیں جا سکتا. آخری افسانہ غالباً جس پہ کسی نے بات نہیں کی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اس پہ سب سے زیادہ بات ہوگی، آخری سیشن. شاید اشر نجمی ماہر نفسیات کو جانتے ہیں کسی، اور ان سے کافی انہوں نے ڈاٹا اکٹھا کر کے افسانہ لکھا ہے، جو کسی بھی فنکار کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ لکھنے بیٹھے یا کوئی بھی کام کرے تو اس کے لیے ضروری معلومات حاصل کر لے. سمیر کا کردار ایک کمپلیکس کردار ہے. اس میں جو ایک بہت عجیب چیز مجھے اس پورے افسانے میں نظر آئی وہ یہ تھی کہ سمیر کے پاس کوئی صاحب آتے ہیں، کیریکٹرز کے نام بھول رہی ہوں میں، جن کے پاس بینائی نہیں ہے. اور ڈاکٹر سوامی کی بینائی اچانک واپس آ جاتی ہے سمیر سے ملنے کے بعد. تو میں تھوڑی سی چونکی. میں چونکی اس لیے کہ نفسیات میں ایک پہلو ہے جس پہ اکثر بات کی جاتی ہے کہ انسان جب کسی بہت انٹینس سچویشن میں ہوتا ہے، جب اس کا شعور اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور لاشعور اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، تب دو انسان ہوتے ہیں، ایک وہ جو دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور دوسرا وہ جو کرتا ہے، اور وہ دونوں اندر ہوتے ہیں. ڈاکٹر سوامی کی آنکھوں میں روشنی کے واپس آ جانے کے پیچھے جو ایک نقطہ ہے جو میں سمجھ سکی، غالباً رہا ہوگا وہ معاملہ کہ انسانی دماغ شاید اپنے آپ میں خدا ہے. مطلب مجھے کہہ لینے دیجیے یہ بات کہ خدا شاید کہیں اور نہیں ہے، انسانی دماغ میں موجود ہے جو بہت پاورفل ہے. اور کئی بار جب جسم کی تمام قوتیں ختم ہو جاتی ہیں اور خواہش کسی ایک قوت پہ فوکس ہوتی ہے کسی انسان کے اندر، تو برین ان تمام قوتوں کو جو بھی کیپیبلٹیز جسم کی ہوتی ہیں انہیں اکٹھا کرتا ہے اور اسے خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک مخصوص نقطے پہ فوکس کر دیتا ہے. تب ناممکن ممکن ہوتا ہے. ڈاکٹر سوامی کی آنکھوں میں روشنی کا آ جانا غالباً اسی ناممکن کو ممکن دکھانے کی ایک کوشش ہے. پھر شعور سے لاشعور کا سفر، وہ جو ایک بنت ہے افسانے کی، بڑی کمپلیکس بنت ہے. اور مجھے سب سے اچھا افسانہ لگا گمشدہ خوابوں کی رپورٹ میں وہ کہ اس میں جس طرح سے ایک شعور اور لاشعور کی ایک کشمکش ہے، ایک سفر ہے آنے اور جانے کا، اور اس میں احساس گناہ ہے، احساس جرم ہے، خواہشیں ہیں، موت ہے، زندگی کو بچا لے جانے کی خواہش ہے. بہت سی چیزیں ایک ساتھ بنی گئی ہیں اس افسانے میں. اور میرا خیال ہے اس افسانے پہ الگ سے نہیں، یہ آخری افسانے کی بات کر رہی ہوں میں. اس میں بھی یہی سچویشن ہے. سمیر اور اس کی جو ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کرنا چاہتی ہے اور اسے مرنے سے بچا لینا چاہتی ہے، کئی مقامات وہاں آئے جہاں لگا کہ یہ کیا جادوئی حقیقت نگاری کی تکنیک کا استعمال تو نہیں ہو رہا ہے یہاں، یا واقعتاً نفسیات کے کسی مخصوص پہلو کی جانکاری اشر صاحب کو ہے اور وہ اس کا استعمال اس افسانے میں کر رہے ہیں. یہ پہلا اور آخری افسانہ ہے جس پہ میں نے بات کی، اور زیادہ بات میں کر نہیں پاؤں گی، لیکن ظاہر تفصیلی بات کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان افسانوں کا ٹریٹمنٹ بہت الگ ہے ہر افسانے کا. ہر افسانہ لکھنے کے اعتبار سے ہوتا یہ ہے کہ ایک اسلوب بن جاتا ہے کسی بھی لکھنے والے کا. اشر نجمی کے ہاں یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ انہوں نے پہلے افسانے میں ان کا اسلوب کچھ اور ہے، آخری میں کچھ اور ہے، درمیان میں کچھ اور ہے. یہ جو ویرائٹی ہے، یہ جو نیرنگی ہے کہانیاں لکھنے کی، یہ ان کا خاصہ ہے. اور مجھے امید ہے آنے والے دنوں میں ہم ان کی کچھ اور اچھی کہانیاں، کچھ اور اچھے ناول پڑھیں گے. شکریہ.